خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ایک خطرناک بیماری کے بارے میں جس کو کہا جاتا ہے کريمين کانگو ہیمریجک فیور۔ عام الفاظ میں کانگو ہیمریجک فیور بھی کہا جاتا ہے۔ کريمين کانگو ہیمریجک فیور ایک وائرل انفیکشن ہے، وائرل ہیمریجک فیور ہے، جسے نیا رو وائرس گروپ کے ذریعے یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ابتدائی طور پر زونوسس کہلاتا ہے، یعنی کہ یہ کچھ جانوروں کے اندر یہ وائرس موجود ہوتا ہے جو کہ انسانوں میں ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ایک انسیکٹ ہوتا ہے جسے ٹک کہتے ہیں، اس کے ذریعے اس کے کاٹنے سے یہ وائرس جو ہے وہ انسانوں میں ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے، ہیمریجک بیماری ہوتی ہے کہ وائرل ڈیزیز پیدا ہوتی ہے۔ وائرل ڈیزیز کی وجہ سے سارے جسم سے خون بہنے کی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بیماری جو ہے کہیں کہیں مختلف علاقوں میں دیکھی گئی ہے، خاص طور پر افریقہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، اور تقریباً 2001 میں اس کی آؤٹ بریک ہوئی، یعنی کہ یہ کچھ علاقوں میں زیادہ تعداد میں کیس نظر آئے، خاص طور پر کوسوو میں، البانیہ میں، ایران، پاکستان اور ساؤتھ افریقہ میں۔ تو اس طرح اس کا ڈسٹریبیوشن جو ہے پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں موجود ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آگاہی لوگوں تک ہونی چاہیے کہ کس طرح اس بیماری سے بچا جا سکے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ ایک ٹک بائٹ کے ذریعے یہ انفیکشن پھیلتا ہے، اور یہ انفیکشن جو ہے، یہ وائرس جو ہے دوسرے کچھ جانوروں میں ہوتا ہے۔ وہ ٹکس جو ہیں ان جانوروں کا خون پیتے ہیں، اس کے بعد اگر انسانوں کو کاٹ لیتے ہیں تو اس میں یہ وائرس موجود ہوتا ہے، اور یہ وائرس انسانی جسم میں داخل ہو کر بیماری پیدا کرتا ہے۔ اس بیماری کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہے 3 دن سے 13 دن تک ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ یہ کم بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ یہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ انکیوبیشن پیریڈ یعنی کہ جو وائرس کے داخل ہونے سے اور بیماری کی ابتدا کے پیریڈ کو، وقفے کو، وائرس کے جسم میں داخل ہونے اور بیماری کے پیدا ہونے کے وقفے کو انکیوبیشن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اس کی علامتیں جو ہیں وہ کس قسم کی ہوتی ہیں؟ علامتیں جو ہے بخار، جسم میں درد، چکر آنا، گردن میں درد، بعض دفعہ گردن اکڑ جاتی ہے، کمر میں درد ہو سکتا ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے، آنکھوں میں درد ہو سکتا ہے، آنکھوں کے نظر آنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور لائٹ جو ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے، چکا چوند محسوس ہوتی ہیں آنکھوں میں، بعض دفعہ متلی اور الٹی ہو سکتی ہے، گلا خراب ہو سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے دستوں کی بیماری ہو سکتی ہے، پورے جسم کے اندر اور درد کے اندر پیٹ میں، پورے پیٹ میں درد محسوس ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ یہ کہ افراد جو ہیں مختلف کنفیوزڈ اور ایگریسو بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ذہنی طور پر بھی ان کے اوپر اثر انداز ہونے لگتے ہیں۔ کچھ افراد کے اندر نیند نہ آنے کا اور ڈپریشن اور سستی محسوس ہوتی ہے۔ بعض دفعہ پیٹ کا درد جو ہے نا کسی خاص جگہ پر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ پورے پیٹ کے اندر، خاص طور پر جگر کے نیچے جب جگر بڑھ جاتا ہے، لیور بڑھ جاتا ہے، تو اس جگہ پر درد ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو علامتیں جو ہیں کلینکل سائنس جو ہے نا وہ کارڈیو واسکولر سسٹم میں، یعنی کہ دل کے اندر تیز دل کی حرکت ہو جاتی ہے، جسم کے غدود جو ہیں وہ پھول جاتے ہیں، اور جسم کے اوپر دھبے پڑنے لگتے ہیں، خاص طور پر خون کے دھبے جو ہیں وہ پڑنے لگتے ہیں، جس کو پیٹیکل ریش کہتے ہیں۔ اور اسی طرح منہ کے اندر میوکوزا میں بھی یہ حالت ہو سکتی ہے، گلے میں بھی ہو سکتی ہے، اسکن کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ دھبے جو ہے نا بڑھتے جاتے ہیں، اور مختلف جسم کے
حصوں سے خون جاری ہونے لگتا ہے، یعنی کہ آنتوں سے بھی خون جاری ہو سکتا ہے، ناک سے ہو سکتا ہے، لنگس میں، کڈنی میں، پیشاب کے ذریعے بھی خون آ سکتا ہے۔ مورٹیلیٹی جو ہے اگر یہ بیماری ہو جائے تو 30% جو ہے افراد کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر اس کو صحیح طرح علاج نہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ بیماری بہت ہی خطرناک اور بہت ہی انفیکشس ہے، یعنی کہ جو لوگ تیمارداری کرتے ہیں ان کو بھی فوری طور پر اس کے انفیکشن لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی یہ چیز ڈائگنوس ہو، اس قسم کی بیماری کانگو وائرس ہیمریجک فیور ڈائگنوس ہو، تو انتہائی احتیاط سے اس بیمار فرد کو علیحدہ رکھنا چاہیے اور انتہائی بہترین انفیکشن کنٹرول کے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے جو افراد بھی اس مریض کی دیکھ بھال کر رہے ہوں ان کو احتیاط کرنی چاہیے، نہیں تو یہ مرض جو ہے ان کو بھی لگ سکتا ہے، چاہے نرس ہو، چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے ہاسپٹل کا کوئی بھی اسٹاف ہو یا کوئی اٹینڈنٹ ہو یا گھر والے ہوں، ان کو بھی یہ مرض جو ہے نا لگ سکتا ہے اور ان کو بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس بیماری کی کانگو وائرس ہیمریجک فیور کی بہتر سے بہتر معلومات ہونی چاہیے۔ اگر یہ بیماری کہیں پر نظر آتی ہے اور کسی فرد میں محسوس ہوتی ہے تو اسے فوراً پورے ملک کے لیول کے اوپر نوٹس کیا جانا چاہیے اور اس کی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کر کے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور اس فرد کو بھی بہت ہی بہتر طریقے سے انٹینسیو کیئر میں رکھ کر علاج کرنا ضروری ہے۔ علاج کے بارے میں ڈیٹیل جو ہیں وہ کسی اور مضمون میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پریونشن کے بارے میں معلومات ہم آپ کو دیں، اور اس کی جو ہم نے آپ کو معلومات دی ہیں علامتوں کی، وہ بہتر طریقے سے ذہن نشین ہونی چاہیے، اور اگر اس قسم کا کوئی کیس ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔